السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورۃ فتح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زوراور ہیں، بس آپس میں وہ بہت نرم اور دل شفیق، اور آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سلام بھیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، یوں تو ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی عشق کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا کچھ مضمون باقی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اسے ہی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں کہ اے لوگو، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی اور بندگی میں رہیں گے تو قیامت کے دن اور جنت میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہوگی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں بیٹھا کریں گے، اس لیے کہ دنیا میں ان کا عنوان حضور حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت رہا۔ اب صحابہ کرام کے عشق کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک صحابی رضوان اللہ اجمعین کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہا، کام کے دوران اس کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کام چھوڑ دیا اور چیخ ماری، رونے لگ گئے، ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے مولا میری بینائی چھین لے۔ یہ عشق دیکھو کیسا ہے کہ اے مولا میری بینائی چھین لے، مجھے نابینا کر دے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نابینا ہونے کی دعا کیوں کی؟ اور وہ صحابی نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلے گئی۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ان آنکھوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھا، ان دو آنکھوں نے
اب میں چاہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے کوئی کسی اور کا چہرہ نہ دیکھے، صرف اسی مکھڑے کو ان آنکھوں میں چھپائے رکھوں، کہیں کسی اور کا دیدار میں اگر کروں گا تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے اپنے پیارے محبوب کو دیکھا، میں کسی اور کو اب دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ غزوہ احد میں افواہ پھیل گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، 70 صحابہ کی لاشیں آئیں اور 70 زخمی ہوئے۔ غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں۔ پورے شہر مدینہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، کوہرام مچ گیا، قیامت کا سماں ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا لشکر جب مدینے پہنچا تو ایک عورت دیوانہ وار، ایسے دیوانہ ہوتا ہے بندہ، ہر کسی کے سے پوچھتی ہے آنے والے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا بی بی آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے شوہر کا تو پوچھا ہی نہیں، میں نے شوہر کا تو پوچھا نہیں، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیے۔ دوسرے سے پوچھا، جو اگلا صحابی آ رہا تھا، اس نے کہا بیٹی تیرا جوان بیٹا شہید ہو چکا۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے آپ کو بیٹے کا نہیں پوچھا، میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، آپ کا کیا حال ہے۔ اب پھر ایک صحابی آ رہے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک جوان بھائی شہید ہو چکا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا نہیں پوچھا، میں نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کس حال میں ہیں۔ میں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کر رہی ہوں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وخاتون دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس نے کہا، قدموں میں گر گئی اور رو رو کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت ہیں تو میرا سارا کنبہ سلامت ہے، اگر آپ شہید ہو جاتے، میرے سارے بچ بھی جاتے تو تب بھی وہ مرے ہوئے۔ یہ ہے عشق، اس طرح کا عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میرے دوستو، صحابہ کا یہ عالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس مضمون کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ کیفیت عشق، یہ کیفیت دیوانگی، اور عشق اور دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو گلیوں کا چکر لگاتے اور دروازوں کے ساتھ کان لگا کر سنتے کہ کوئی بندہ اندر بھوکا تو نہیں ہے، کوئی رو تو نہیں رہا، وہ پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک رات ایک گھر کے پاس پہنچے، کان لگا کے سنا، ایک بوڑھی خاتون کے رونے کی آواز۔ آپ نے دستک دی،
وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے نعت پڑھ رہی تھی، شعر گنگنا رہی تھی، ہجر و فراق اور عشق۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی رات کے وقت جب یہ آواز سنی اور دروازہ کھٹکھٹایا، ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ خاتون نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ دروازہ اس خاتون نے کھول دیا اور کہا اے خلیفۃ المسلمین، اس وقت آپ یہاں کیسے؟ غیر کا گھر اور آدھی رات کے وقت تنہا خلیفۃ المسلمین کا کسی کے گھر جانا بھی درست نہیں۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، مگر دیکھیے ماجرا کیا ہے۔ فرمایا بی بی، جو شعر تم پڑھ رہی تھی وہ دوبارہ مجھے سناؤ۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے وہ شعر پڑھے۔ جب وہ ایک شعر پہ پہنچی، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے محبوب، میں یہاں اکیلی رہ گئی ہوں، افسوس آپ چلے گئے، آپ کے ہجر میں تڑپ رہی ہوں، کاش آپ خواب میں آ کر مجھے یہ خوشخبری سنا دو کہ مرنے کے بعد آپ مجھے ملیں گے۔ وہ اپنے عشق میں یہ نعت پڑھ رہی ہے۔ جب یہ شعر پڑھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے اور کہا بی بی، اس شعر میں جہاں آپ نے اپنا نام لیا ہے، اپنا ذکر کیا ہے، میرا نام بھی لے دو، اس شعر میں میرا نام بھی لے دو۔ اسی کیفیت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-12 دن پڑے رہے، حتیٰ کہ لوگ عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، آپ روتے رہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے عشق۔ اگر ہم اپنے اندر اپنے محبوب کی طرف لگن اور محبت پیدا کریں تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہماری زندگی کا عنوان بدل جائے، ہمارا جو ڈوبا ہوا ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ایک شاعر کہتا ہے کہ کینو حال سناواں دل کا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے نام پر لٹایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، آپ نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم، جس کوچے اور جس گلی جنگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، تو جس جگہ کوئی پہاڑ اور پتھر تھا، میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ وہی پتھر اور پہاڑ بآواز بلند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
تو میرے دوستو، آج کل اگر کسی کے سامنے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سلام پڑھا جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت بری بات۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا وہ اللہ بھیج رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں تکلیف کرنے والے؟ اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ سلام نہ پڑھا جائے، جب تک آپ سلام نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ سلام پڑھیں گے اور محبت سے جب ہم یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ زور لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے دل میں یہ خیال آپ لے آئیں کہ میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان پہ سلام بھیج رہا ہوں۔ مزہ سلام پڑھنے کا تب ہے، یہ زیادہ آواز نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دل میں پڑھیں گے تو میرے محبوب تب بھی سنیں گے، یہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ تو میرے دوستو، جنہوں نے اپنی اس ڈور کو مضبوطی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ جب اب تو ہم دنیا میں ہیں، جب قبر میں جائیں گے وہاں پر بھی میرے محبوب کا نام کام آئے گا۔ کیسے؟ فرشتوں نے سوال کرنا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا۔ اس کے بعد جب تیسرا اور آخری سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، پوچھیں گے کہ اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ دنیا میں اس مرد کے بارے میں، آذر رجل، یہ جو مرد ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟ اب جس نے محبت کی ہے، جس نے آپ سے عشق کیا، وہ فوراً کہے گا ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ جب وہ، حالانکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، جب ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے دل میں، ہماری زبان پر خود بخود آ جائے گا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے محبت نہیں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ناطہ نہیں جوڑا، عشق نہیں کیا، اور عشق تبھی ہوتا ہے جب آپ عمل کریں۔ آپ نماز پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیں گے تو بات بنے گی۔ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے فرشتے کو کیا جواب دینا ہے؟ اسے کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو اس بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمارا اس مضمون کا آخری جملہ ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے لوگوں، دوستوں، اور خاص طور پر جو جوان نسل ہے، بچے ہیں، پہلے تو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ پھر ماں باپ بھی دعائیں دیتے ہیں اور وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے، ان کی ایک لائن صحیح ہو جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کریں۔ آپ سب مل کر دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اور ہم ایک ایسی ڈور کے ساتھ بندھ جائیں جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ لہذا اپنا ایک مقصد بنا لیں کہ ہم نے جو بھی زندگی گزارنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔